بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا نیا لیسن چیپٹر ریپٹائلز کے بارے میں ہے، جو کہ یونیورسٹی عبدالولی خان یونیورسٹی کی طرف سے کورسز میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ اس کورس کا ٹائٹل اینیملز ڈائیورسٹی 2 ہے اور اس کا کوڈ ZOO351۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے عمیر احمد۔ سب سے پہلے یونیورسٹی کی طرف سے اس چیپٹر میں جو ٹاپکس انکلوڈ کیے گئے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ریپٹائلز کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ اینیملز آتے ہیں جو کہ ویل نون ہیں، جس طرح کے سنیکس، کروکوڈائلز، ٹرٹلز، لیزرڈز وغیرہ۔ اگر ان کو ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے تو ریپٹائلز کی اسٹڈی ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو کہ ایوولوشن کے بارے میں ہے۔ ایوولوشن کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ماڈرن ریپٹائلز کن سٹیجز سے گزر کے اس طرح سے شکل میں یا شیپ میں آئے ہیں اور کن ہیبیٹیٹ سے اور ٹائم سے گزر کے آج تک پہنچ گئے ہیں۔ ایوولوشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے فاسلز کی اسٹڈی بہت ضروری ہوتی ہے۔ فاسلز ان اینیملز کے باقیات کو کہا جاتا ہے، ان پلانٹس اور اینیملز کے باقیات کو کہا جاتا ہے جو پچھلے کئی ملین ایئرز اگو زندہ تھے، لیکن آج وہ ان کے صرف باقیات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے اسٹڈی کو پیلنٹولوجی کہا جاتا ہے۔ فاسلز کی اسٹڈی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریپٹائلز زمین پر تقریباً 355 ملین ایئرز اگو موجود تھے۔ پہلے زمانے میں پائے جانے والے ریپٹائلز چونکہ اس ٹائم پہ انسیکٹس کی پاپولیشن کافی زیادہ تھی، اس وجہ سے لیزرڈز کے سائز والے ریپٹائلز کافی زیادہ تھے اس کاربونیفرس پیریڈ میں۔ پرمین پیریڈ ایک اور ٹائم پیریڈ ہے جو کہ 299 اور 250 ملین ایئرز اگو کے عرصے کو کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ جو ورٹیبریٹس زمین پہ پائے جاتے تھے وہ ریپٹائلز ہی تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ جانے سے پہلے پینجیا کا کنسیپٹ سمجھ لیتے ہیں۔ آج زمین ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں ڈیوائیڈ ہے، لیکن زمین کے یہ سارے کانٹیننٹس پہلے ایک ہی بڑے زمین کے ٹکڑے کا حصہ تھے۔ جب زمین کے سارے کانٹیننٹس ایک ہی پیس میں جڑ گئے تھے، اس ٹائم پہ اس بڑے پیس کو پینجیا کا نام دیا جاتا ہے۔ کاربونیفرس پیریڈ اور پرمین پیریڈ کے بعد نیکسٹ جو ٹائم پیریڈ یا ایرا آتا ہے جیولوجیکل ٹائم سکیل میں، اس کو میسوزوئک ایرا کا نام دیا جاتا ہے۔ میسوزوئک ایرا کو ایج آف ریپٹائلز بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران ریپٹائلز کافی زیادہ تعداد میں زمین پہ پائے جاتے تھے۔ ایرا نارملی اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جبکہ زمین کے اوپر بہت زیادہ چینجز پیدا ہو رہی تھیں، جیسے کہ انوائرمنٹل چینجز، فوڈ کی کمی یا زیادتی، نئے قسم کے اینیملز یا پلانٹس وغیرہ کا ارائز ہونا یا مکمل ایکسٹنکٹ ہو جانا۔ اس ٹائم پیریڈ کو ایرا کہا جاتا ہے جس میں زمین کی سطح کے اوپر بہت سارے ایونٹس یا چینجز واقع ہو گئے ہوں۔
ویل نون ریپٹائلز جن کو ڈائنوسورس کہا جاتا ہے آج کل مکمل ایکسٹنکٹ ہیں. ان ڈائنوسورس کو تقریباً زمین پہ آئے ہوئے 235 ملین ایئرز کا عرصہ گزر چکا ہے. تقریباً 150 ملین ایئرز کے لیے ڈائنوسورس زمین پر رہے اور ان ڈائنوسورس کو آج کل صرف موویز میں دکھایا جاتا ہے. پینجیا کا کانسیپٹ اس طرح ہے کہ زمین کے ڈیفرنٹ کانٹیننٹس ایک ہی پیس کا حصہ تھے جس کو کہتے ہیں پینجیا. میسوزوئک ایرا کے دوران، جس کو پچھلے سلائیڈ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، میسوزوئک ایرا کے دوران پینجیا چھوٹے چھوٹے کانٹیننٹس میں یا سب کانٹیننٹس میں بریک ہو گیا. ان کانٹیننٹس کے بریک ہونے سے یہ زمین کے ٹکڑے سمندر کے اوپر فلوٹ کرنے لگے اور ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں موو کرنے لگے. سائنٹسٹس کے مطابق آج ہم جن کانٹیننٹس پر رہتے ہیں یہ کانٹیننٹس بھی مسلسل سطح سمندر کے اوپر فلوٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی سپیڈ انتہائی کم ہے. کانٹیننٹس کا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں موو کرنا انوائرمنٹل کنڈیشنز کو چینج کر گیا، جس کی وجہ سے کچھ ڈائنوسورس ان انوائرمنٹل کنڈیشنز کو سروائیو نہ کر سکے. میسوزوئک ایرا کے بعد نیکسٹ ٹائم پیریڈ کو ٹرائیسک پیریڈ کہا جاتا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے دوران جو ڈائنوسورس زمین کے اوپر پائے جاتے تھے ان کو جنرلی ٹرائیسک ڈائنوسورس کہتے ہیں. یہ ٹرائیسک ڈائنوسورس زیادہ تر ہائنڈ لمبس پر چلنے والے ڈائنوسورس تھے. ان کی ہائنڈ لمبس کافی لمبی اور اسٹرانگ تھی، جبکہ ان کے 4 لمبس میں کلاز بھی موجود تھے. اس قسم کے انوائرمنٹ میں جو کہ بہت ہی ڈرائی تھا، یہ چھوٹے ٹرائیسک ڈائنوسورس کافی زیادہ ایزیلی سروائیو کر سکتے تھے. جوراسک پیریڈ، جوراسک کے نام سے بہت ساری موویز بھی بنائی گئی ہیں. جوراسک پیریڈ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو کہ آج سے تقریباً 200 اور 146 ملین ایئرز اگو کے ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں. اس جوراسک پیریڈ کو گولڈن ایج آف ریپٹائلز کہا جاتا ہے. جوراسک پیریڈ اصل میں میسوزوئک ایرا کا ہی ایک حصہ ہے. جوراسک پیریڈ کو گولڈن ایج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں زمین کے اوپر نہ صرف ڈائنوسورس کی تعداد کافی زیادہ تھی بلکہ ڈائنوسورس کی ویرائٹی بھی کافی زیادہ تھی. اس ٹائم کے دوران سب سے بڑے پائے جانے والے ڈائنوسورس جن کو ساروپوڈس کہا جاتا ہے پائے جاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ساروپوڈس زمین پر رہنے والے اب تک کے سب سے بڑے اینیملز تھے. ساروپوڈس 4 ٹانگوں پر چلنے والے اور ہربیورس ڈائنوسورس ہوتے تھے. ان کی نہ صرف بڑی جسامت بلکہ لمبی گردن اور لمبی دم بھی ان کی خصوصیات میں شامل ہے. اسی ٹائم پیریڈ میں تیز اور شکتی شالی ڈائنوسورس جو کہ بیسیکلی گوشت خور یا کارنیورس تھے ان کو تھیروپوڈس کہا جاتا ہے. اس قسم کے ڈائنوسورس کو موویز میں کافی زیادہ دکھایا گیا ہے.
تھیروپوڈس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ہائنڈ لمبس پر چلنے والے، تیزی سے بھاگنے والے اور آگے کے 4 لمبس میں پاورفل پنجے رکھنے والے، منہ میں سخت جبڑے اور دانت رکھنے والے ڈائنوسورس تھے۔ یہ تھیروپوڈس نہ صرف دوسرے اینیملز کو بلکہ دوسرے ڈائنوسورز جیسے کہ ساروپوڈس وغیرہ کو بھی کھاتے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔